اور وہ جو جنرل ابھی بھی ریٹائر ہوں گے تو 1 مہینے کے اندر دیکھیے گا کہ وہ اس عہدے سے زیادہ منفعت بخش عہدوں پہ چلے جائیں گے، ملازمتیں مل جائیں گی، وسائل مل جائیں گے، تو پھر وہ ایک پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے پہ ہم جیسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہوتا، کوئی پارٹی بھی ساتھ نہیں دیتی کہ یہ تم سخت باتیں کرتے ہو، ہم کب تک تمہارا ساتھ نبھائیں۔ میں یا کوئی پارٹی بھی ہو، وہ پارٹیاں اپنے محدود مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہیں، وہ اپنے آئین کو پیش نظر بھی نہیں رکھتی۔ لیفٹ کی، رائٹ کی، مذہبی، سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سب ایک ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک ایک بندہ میرا احترام کرتا ہے، تھوڑا احترام نہیں کرتا۔ میں کہوں عمران خان جو ہے وہ میرے لیے ہمیشہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ ایک چیز ایسی ہے، وہ کھانے میں دوسرے کی پلیٹ کا اگر دیکھ لے ٹانگ ہے مرغی کی تو اٹھا لیتا ہے۔ میرے بارے میں یہ تھا کہ میری کھانے کی جو پلیٹ تھا وہ بھر کے پہلے میرے آگے رکھتا تھا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے عمران خان کے بارے میں کہنا کہ وہ کھانا میرے سامنے پہلے رکھے۔ وہ تو کھانے کے معاملے میں اپنی پلیٹ میرا ہوتا ہے، نگاہ اس کی تمام پلیٹوں پہ ہوتی ہے کہ کہاں اچھا مجھے وہ ملے تو میں چھین لوں۔ تو لیکن یہ ایک ذاتی سی بات ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ میری بہت عزت کی اس نے، مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے ذات کے اوپر۔ تو میں کہوں اس نے میری عزت اپنے باپ سے بھی بڑھ کے کی ہے اور تمام لوگوں کے سامنے کی ہے۔ میرا کوئی پرسنل اس سے جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی جو اب تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں، روزانہ وہ تو ان کا رویہ ہے، وہ ان کا وتیرہ ہے، رات دن وہ سب سے پہلے اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مجھ سے ہی شروع کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو تو مار دیا ہم نے، وہ کہاں ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مردہ نہیں رہ سکتا۔ اور بھائی میں 72-73 سال کا ہوں اور پھر فالج ہوا ہے، آدھا جسم میرا جو ہے اس کو میں نے ٹرین کر کے دوبارہ کھڑا کیا ہوا ہے، آدھا جسم تو مر گیا تھا اور 13 سال ہو گئے اس بات کو بھی۔ پھر میرا جو ہے سرجری ہو گئی۔ پھر آپ کی افواج پاکستان جو ہے ISI نے ہمارے جو جہاں کے وسائل تھے 14 کروڑ کا نقصان پہنچا دیا، ہمارے کنٹرول شیڈز گرا دیے، ہماری مسجدیں وہاں تھیں، لیبر کوارٹرز وہاں تھے، وہاں کاٹن فیکٹری کا وہ تھا، تمام کو گرا دیا۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی اپنا چلو پوچھ لے کہ یار جاوید ہاشمی تمہارے ساتھ وہ کیا ہوا، جو پیسے ہمارے اٹھا کے لے گئے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے، وہ 1 کروڑ روپیہ میری بیٹیوں کا وہ اٹھا کے لے گئے۔ تمام ان کی اداروں نے ہمارے حق میں فیصلے کیے ہیں، لیکن میں اب یہ آپ قوم یہ سمجھے کہ میں وہ پیسے واپس مانگنے کی اپیل کر رہا ہوں، یا میں 14 کروڑ نقصان کی، یا شادی گھر کی، یا میری بیٹیوں کے گھروں کے اندر جو غصے ہیں اس کے اندر غصہ نکال رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے کوئی غصہ بھی نہیں ہے، میرے وسائل اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ کر دیتا ہے، مجھے کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے۔ صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چپ کرانے کے کئی طریقے سوچتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کچھ بھی ہو، میں نہیں، ارشد شریف جو ہے وہ جا کے کینیا میں بیچارہ شہید ہوا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فیکٹر تو پیچھے ضرور ہے، کوئی تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کون اٹھانا چاہتا ہے؟ کس کو اپنا غصہ کس نے کے اوپر کیسے نکالا ہے؟ جب میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہو تو میرا دل کیا کہے گا؟ سب کچھ چھوڑ کے کہوں گا کہ یہ کام ہو سکتا ہے ان کا، لیکن کیوں ہوگا؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، کوئی میرے پاس اس کا ثبوت بھی نہیں ہو۔ اسی طریقے سے عمران خان کی پاؤں کو گولی لگ گئی ہے، تو ان کے پاؤں کو گولی لگی ہے
تو انہوں نے سارے پاکستان کو احتجاج کے ذریعے سے سڑکیں بند کر کے پورے پاکستان کو لنگڑا کر دیا ہے، چلنے کے قابل نہیں چھوڑا پاکستان کو. کوئی بیچارے، آخر قوم نے رد عمل دیا، شدید ریئیکشن کیا، انہوں نے آگے بڑھ کے آ کے ان کو سڑکوں سے اٹھا دیا کہ اگر نہ اٹھے تو پھر ہم تمہارا حشر کریں گے. تو یہ ایک کچھ چیزیں پاکستان کی قوم پر چھوڑ دیں، وہ جو فیصلے کریں گے ان کو چھوڑ دیں. الیکشن جو ہے آپ 2-3 مہینے آگے پیچھے کر لیں، لیکن اب میاں شہباز شریف صاحب کا کیا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں؟ کیا وہ اپنی جو کور کمیٹی ہے یہاں کی دوسری پارٹیوں کی، ان کے ساتھ کیا مشورے کرتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے جو باجوہ صاحب کا، تو میں آج آخری دفعہ بھی کہتا ہوں، وہ ابھی تک رن میں ہیں، وہ دوڑ میں ہیں، وہ بھاگ دوڑ میں ابھی تک نکلے نہیں ہیں. لیکن ان کو بننا نہیں چاہیے. جو بھی میرٹ پہ آتا ہے، جو سینئر ترین بنتا ہے، صرف اسی کو چیف جسٹس چیف آف سٹاف بنائیں گے. وہ اگر چیف آف سٹاف بنے گا تو پھر پاکستان میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا. اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. آپ کہیں کہ جی ہم نے فلاں کو بٹھانا ہے، فلاں کو بٹھانا ہے، فیصلے صحیح کریں. تمام لیڈرشپ جو ہے، جتنے ملک کے مسائل ہیں، وہ مسائل اتنے ہیپ اپ ہو گئے ہیں، اتنے ان کی ہمارے ہاں وہ پہاڑ بن گئے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی وہ قد و کاٹ نہیں ہے. وہ صرف پوری قوم ملے گی تو وہ مسائل کا حل نکال لے گی. کسی ایک بندے کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. اس طرح پاکستان کو ہم نے مسائلستان بنا دیا ہے. اگر غربت کو دیکھیں نا، اور یہ ملک وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ کوئلہ بھی ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس دنیا کا بہترین ماربل ہر چیز ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک جس کے پاس وسائل اتنے ہیں، ہم ان وسائل کے بجائے ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے بشمول عمران خان کے کہ وہ دوسروں کو ختم کر لے گا، نہیں کر سکے گا. سیاست عجیب چیز ہے. میں ذاتی طور پہ میں کبھی کہتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے مجھے، کہ جب میں سیاست میں آیا تو یہاں ملتان کے قریشی گیلانی اور خاکوانی اور گردیزی اور یہ اکٹھے ہو گئے میرے خلاف. تو میں نے کہا میں ان کو ختم کر کے دم لوں گا. تو میں تو ان کو ختم نہیں کر سکا، میں ہی ختم ہو گیا ہوں اگر سمجھا جائے. وہ کہتے ہیں عمران خان نے ختم کر لیا، اور اللہ کے بندے کوئی بھی مجھے نہیں ختم کر سکتا جب تک اللہ مجھے ختم نہ کرے. اپنی پارٹیاں ضرور کرتی ہیں. مسلم لیگ نے سے مجھے گلے بھی ہیں، اور وہ ان گلوں کا اظہار کا وقت نہیں ہے. کیوں کروں گا روز گلے؟ میں تو آئی ایس آئی کے خلاف بھی گلے نہیں کرتا. انہوں نے میرے ساتھ یہی جو کیا ہے کرنا تھا. اور وہ یہاں ان کا ایک نیازی تھا، میجر تھا یا کرنل تھا آئی ایس آئی کا، اور جو میرے گھر میں آتا تھا ان صحافیوں کو بھی وہ کان پکڑوا دیتا تھا. کیوں گئے ہو تم؟ پریس کانفرنس میں کیوں گئے ہو؟ اور میں بھاگتے بھاگتا آخر میں اپنے گاؤں کے اندر آ کے بیٹھ گیا. یہاں میں نے پناہ ڈھونڈ لی، اور میرا جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو یہ علاقہ ہے، وہ جانتے ہیں مجھے. تو یہاں ایک یہ ٹیلی فون اٹھاتا ہوں، اس طریقے سے ویڈیو لاگ بنا دیتا ہوں. کوئی اخبار میری خبر چھاپنے کو تیار نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. اور اللہ کے بندو، تحریک استقلال والو، انصاف والو، تمہاری ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور بھائی مجھے مارنے والے اور زیادہ بڑے ہیں. آئی ایس آئی مجھے 30 سال سے مار رہی ہے. تم ہو ان کے مقابلے پہ؟ ان کے تھانے دار کا مقابلہ ایف آئی آر بھی نہیں آپ کرا سکتے.
آپ کی حیثیت تو یہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جاوید ہاشمی کو مار دیا ہے. یا مسلم لیگ نے وہ مجھے لینا ہی نہیں چاہتے تھے. میں زبردستی مسلم لیگ میں گھس گیا کہ یہ میرا واحد اعزاز کی جماعت ہے. اور ایک چیز میں ضرور ان کو کہوں گا کہ یہ باتیں جو کرتا ہے کوئی بیچارہ وہ میجر ہے روکھڑی یا کوئی بھی, تو دوسرے دن ہوتا نہیں ہے. وہ مسلم لیگ میں بیٹھ کر میں نے اتنی لڑائیاں لڑی ہیں, وہ کبھی مجھے نکالا پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں نکالتے, برداشت کرتے ہیں. میرا ساتھ دے نہ دیں, مجھے اور زیادہ مواقع دے نہ دیں, لیکن میں جو یہ سارا کچھ کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ اپنے آپ کو جو جمہوری پارٹی ہے ان کا تو وہ حال ہے. یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں غیر جمہوری پارٹی ہے, ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ آپ جی کیوں اتنی سخت باتیں کرتے ہیں. گھر والوں نے مجھے کہا پچھلے سال میں, وہ تکلیف میں تھے, جب سارے تکلیف میں ہو گئے, میرے داماد, میری بیٹیاں, میرے نواسے سارے, انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم سب کو تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹے رشتہ دار میرے ہو تو وہ تنگ تو ہونا پڑے گا, میں چپ نہیں کروں گا. وہ بیچارے میرا ساتھ نہ دیتے تو کیا کرتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک انڈیویجول کی بات ہے جو میں اپنی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. اگر عمران خان کا یہ خیال ہے نہیں ختم کر سکے گا. اور یہ پاکستان کے مسائل ختم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تمام سیاستدانوں کو کہتا ہوں آپ سب کا موقف ایک ہے. اب تو آرمی کا موقف بھی وہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم سیاست سے میں نہیں آئیں گے, آپ کہتے ہیں سیاست میں وہ نہ آئیں. تو پھر اگر یہ آپ توقع کریں کہ آپ کے کہنے پہ آپ کے مخالفوں کو بھی وہ مار دیں اور آپ کو بٹھا دیں, یہ کام بھی وہ کرتے رہے ہیں, ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اس ملک میں 70 سال سے یہی کام وہ کر رہے ہیں. جو ہی ہوش سنبھالا ہماری پاکستان کی آرمی نے, بچی تھی, ہماری ملٹری تو بچی تھی, پاکستان کی بچی تھی چھوٹی سی, اس کو پالا پوسا ہم نے. اور جب تھوڑا بڑے ہوئے, کیونکہ وہاں پروموشنیں بہت ہونی لگ گئی, ایوب خان کا کمانڈر ان چیف بن گئے, اس نے پورے پاکستان کو ڈنڈا دکھا دیا. کوئی کہتا نہیں جی جمہوریت تھی یہ تھی وہ. اور بھائی ملک کو کس نے مارا, کون کس نے لوٹا ایوب خان کے دور میں, کرپشن کس نے کی. میں آپ کو ملنے بنا کے اپنے بچوں کو بھی باقیوں کو بھی دنیا کو بھی دیتا رہا. گندھارا فیکٹری کی بات نہیں کر رہا, پورے ملک کے اندر یہ انہوں نے چیزیں شروع کی. پھر ضیاء صاحب نے بھی اپنے تمام آدمیوں کو انہوں نے ایک طریقے سے کہ رشوت کا جو طریقہ ہوتا ہے رشوت دی سب کو, سب فوجیوں کو, تنخواہوں کی رشوت, پلاٹوں کی رشوت, پروموشنوں کی رشوت, یہ ضیاء صاحب نے کیا. اور پھر ہمارے جتنے لوگ ہیں ان سب سیاستدانوں نے آؤٹ آف میرٹ کمانڈر ان چیف لگائے, سب نے, ایک نے نہیں سب نے. وہ لیاقت علی خان صاحب ہوں یا غلام محمد ہوں یا یہاں پہ وہ ہمارا تھا وزیر اعظم سکندر مرزا, سب نے آؤٹ آف ٹرم. ہمارے وہ تھے وہ سرگودا سے وزیر اعظم ٹیوانا صاحب یہ کیا تھا, انہوں نے بھی, ملک صاحب نے, انہوں نے بھی ان کو ایکسٹینشن دے دی. سب نے دیا انہوں نے, کیونکہ ان کی حیثیت بھی نہیں تھی. پاکستان بنتے ہی سیاستدانوں کی حیثیت تو ختم ہو گئی, اب سیاست کہاں سے لائیں گے. لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سیاست کو ختم نہیں کریں گے اور صحیح سیاست نہیں کریں گے, جمہوریت نہیں آئے گی تو آپ سب رل جائیں گے. بے شک آپ کے پاس بڑی بڑی شوگر ملیں ہوں, بے شک آپ کے پاس بہر دولت ہو, آپ کے گھر ہوں, بنگلے ہوں آپ کے پاس, دیکھیں نا
پرویز مشرف کی کتنی جائیداد بار ہے، ہر جنرل کی ہے، ہر سیاستدان کی ہے. کیوں یہ کرتے ہیں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے پاکستان کی قوم کا آپ نے گلا گھونٹا ہوا ہے. اس کا گلا نہ گھونٹو. تو یہ جس نے آپ کو سب کو بچوں کی طرح پالا ہے، اس کے وسائل پہ ہم سب چلتے ہیں. ہمیں واپس آنا چاہیے گھر کی طرف. اپنے آپ کو تبدیلی اپنے اندر لاؤ گے تو پاکستان کی قوم کی قسمت جاگ پڑے گی. ورنہ یہ بیچارے کسان، یہ مزدور اور پھر نوجوان جو ہیں، مجھے تکلیف ان کی ہے. میں نے عمران خان کو کہا تھا، وہ میری بات سنے گا تو دل سے کہے گا. میں نے کہا تھا یہ نوجوان جو ہیں اور ان سے اگلی نسل بھی، ان کو ہم سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ جو ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں پاگل ہو کے آپ کے پیچھے چلیں گے. لیکن اگر آپ نے ان کا بھی سودا کر دیا، جو آج مجھے پتہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان نے کل کہا ہے کہ میری تو فوج کے اندر وہی مجھے اطلاعات دیتے ہیں اور میں لڑتا ہوں، وہ مجھے ساری اطلاعات انہوں نے دی ہے. تو اگر وہی فوج سے ہی اطلاعات آ رہی ہیں، عمران خان کو بھی فوج ہی چاہتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کا، فوج کا، میاں شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے. تو جب یہ صورتحال ہے تو بھائی ہمارا کیا قصور ہے اس قوم کا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، عمران خان، میاں شہباز شریف صاحب، میاں فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، اس ملک کے لیے آپ قربانی دے دیں، رستے اور کھلنے دیں. ان کو ہر چیز کو میرٹ پہ چلنے دیں گے، پاکستان چل پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.